بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن ٹریبونل میں NA 226 کا کیس تھا جسے ڈسمس کر دیا گیا ہے، اور اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ پیر کو انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا، تو اس کے ہم گراؤنڈ چیک کریں گے، اور تفصیل چیک کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ لیکن یہ میں یہاں پہ چند باتیں جو ہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حیدرآباد کا مینڈیٹ تھا جس کے لیے میں نے 3 سال جو ہے قانونی جدوجہد کری۔ یہ حیدرآباد کے عوام کا ووٹ تھا اور میں اس کا امین تھا، یہ PTI کا ووٹ تھا۔ تو اس حیدرآباد کے عوام کے لیے میں نے یہ قانونی جدوجہد کری، اور 3 سال تک ہم جو ہے اس کیس کو چلایا۔ سب سے پہلے ہم RO آفس میں، جب پہلے دن ہی الیکشن کے ہم RO آفس گئے، وہاں پہ ہم نے اپنے جو خدشات تھے، جو ہمارے پاس ثبوت تھے، وہ پیش کیے ہم نے، اور ریکاؤنٹنگ کی درخواست ہم نے پہلے دن ہی کر دی تھی۔ لیکن ہماری ریکاؤنٹنگ کی درخواست کو ڈیلے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی ہاں بالکل ریکاؤنٹنگ ہوگی، لیکن پہلے ہم جو ریجیکٹ ووٹ ہوئے ہیں اس کو ہم چیک کرنے کے بعد آپ کی ہم ریکاؤنٹنگ کریں گے۔ یہ دلاسا دے کے ہمارا ٹائم ڈیلے کیا گیا، وہ تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ کنٹینیو، صبح 8 بجے سے رات 3 ساڑھے 3 بجے تک یہ عمل چلتا رہا۔ جب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور ہم نے جب درخواست کری کہ آپ ریکاؤنٹنگ کی طرف کیوں نہیں آ رہے، آپ یہ ریجیکٹڈ ووٹ کو سائڈ میں کریں اور آپ جو ہے ریکاؤنٹنگ کریں، جو کہ ہماری درخواست ہے، تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے اپلیکیشن کو وہاں انٹرٹین کیا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ ریجیکٹ ووٹ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو وہیں پر ہی جو گھپلے نکل رہے تھے، مثال کے طور پہ ایک انویلپ کھولا گیا، اس میں 300 ووٹ کا فرق تھا، 300 ووٹ کا فرق، جس پہ پریزائڈنگ آفیسر کو RO نے پوچھا کہ یہ آپ 300 ووٹ کا فرق کیسے آ گیا؟ فارم 45 میں ووٹ کچھ شو ہو رہے ہیں اور انویلپ کے اندر ووٹ کچھ اور ہیں۔ تو اس نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہم سے، اور یہ گنتی میں فرق آ گیا، ہم تھکے ہوئے تھے، صبح 6 بجے سے ہم لوگ جو ہے کام کر رہے تھے، اس لیے ہم تھک گئے تھے، اس لیے غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک اس طرح کے ثبوت سامنے آ رہے تھے اس وقت بھی، RO خود اس چیز کے گواہ تھے کہ ان کے سامنے، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، سب نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو چھوٹے چھوٹے انویلپ بھی کھل رہے تھے تو اس میں گنتی کا فرق آ رہا تھا، ٹوٹل کا فرق آ رہا تھا، اور فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی۔ وہ ثبوت ہمارے پاس ہے کہ فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی گئی، 0 کو 8 بنایا گیا، 0 کو 9 بنایا گیا، اس طریقے سے ووٹوں کا تناسب چینج کیا گیا۔ اور یہی ثبوت لیتے ہوئے ہم جو ہے پہلے RO آفس گئے، اور RO کو کورٹ میں ہم نے اپلائی کیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے سیشن کورٹ گئے، اس کے بعد ہائی کورٹ گئے، اور پھر الیکشن ٹریبونل۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، ہم نے ہر دروازے پہ کھٹکھٹایا انصاف کے لیے، کیونکہ یہ حیدرآباد کا ووٹ تھا، اور یہ حیدرآباد کے لیے بہت ضروری تھا۔ حیدرآباد نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا، اور حیدرآباد تبدیلی چاہتا تھا، لیکن ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن سے ہمیں اب کوئی امید نظر نہیں آتی، یہی وہ الیکشن کمیشن ہے جو ڈاکخانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ اسی وقت جو ہے، ہم نے سارے فیکس کیے تھے، ساری ثبوت فیکس کیے تھے، الیکشن کمیشن کو اسی وقت فیصلہ رکوانا چاہیے تھا، اور یہ ساری باتیں سننی چاہیے تھی۔ اگر کوئی چیز ہوئی ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو اعتراض ہے جو کہ رنر اپ بھی ہے، تو آپ نے اس کو سننا چاہیے اور فیصلہ ہولڈ کر کے اس کو سننا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ 3 سال آپ نے لگا دیے صرف ایک چھوٹے سے فیصلے کے ثابت کرنے کے لیے، 3 سال لگا دیے آپ نے۔ تو یہ ان کی نااہلی شو کرتا ہے سیدھی سیدھی، کہ ایک ذرا سی چیزوں کے لیے 3 3 سال 4 4 سال پوری ٹرم گزر جاتی ہیں، اگلا الیکشن قریب آ جاتا ہے لیکن فیصلے نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ تو اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہوگی؟ PTI حکومت اسی لیے الیکشن میں ریفارم چاہتی ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا ساری چیزیں، تو کیا 126 دن کا دھرنا دینا پڑتا ہمیں فیصلہ لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے؟ تو یہ آج سے نہیں ہو رہا، ہے 2013 میں مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا PTI کا، 2018 میں مینڈیٹ چوری کیا گیا PTI کا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے ہر فورم پہ جائیں گے، آگے بھی ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے، عوام کے سامنے سارے ثبوت رکھوں گا میں، اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے۔